حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں فسق و فجور، بے حیائی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، مشہور انبیاء میں ان کا نام ہے۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا اس میں گرامی قدر آتا ہے۔ حضرت ادریس کو اخنو بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بعض چیزوں کو ایجاد کیا، یعنی سوئی، دھاگا، کینچی، مقراس، کینچی اور وزن کے پیمانے، ماپنے کے پیمانے، یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیے ہیں۔ ادریس علیہ السلام سے پہلے اپنے جسم پر کپڑا لپیٹا جاتا تھا۔ کپڑا بننے کا طریقہ آدم علیہ السلام کے زمانے پر کا نشان سے ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں کپڑے کو باقاعدہ سی کر پہنا جانے لگا، یعنی تہمد کی بجائے شلوار یا پاجامے کی شکل، چادر جسم پر لپیٹنے کی بجائے قمیض کی ایک سادہ سی شکل، جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ شکل کیا ہوگی، حضرت ادریس سے شروع کیا تھا۔ حضرت ادریس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بہت زیادہ عقل، فہم و شعور سے نوازا تھا۔ سارے انبیاء ہی اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ عقل والے ہوتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی تیجی کے موجد بھی ہیں، طب کے موجد حضرت ادریس علیہ السلام میں طبیب بھی ہیں۔ ہر نبی حکیم ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، طبیب اور ہوتا ہے، حکیم اور ہوتا ہے۔ ہم طبیب کو حکیم کہتے ہیں۔ طبیب کا معنی علم طب جاننے والا، حکیم کا معنی نہایت درجہ کا دانا۔ حکمت الفرس، گھوڑے کے منہ میں جو لوہے کا ایک ساز ہوتا ہے جس کے ساتھ لگام تنابیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو عربی میں حکمت الفرس کہتے ہیں، جو گھوڑے کو سیدھا رکھتا ہے۔ حکمت اس دانائی کو کہا جاتا ہے جو معاملات کو سدھارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ سارے نبی ہی حکیم ہیں۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام حکیم بھی تھے اور طبیب بھی۔ سیدنا ادریس علیہ السلام نے علم طب اپنے ایک شاگرد اور صحابی اسکلیپیوس کو سکھا دیا تھا۔ اسکلیپیوس طب کا ماہر تھا، ابو طب تھا۔ اسکلیپیوس لوگوں کا علاج کرتا تھا حضرت ادریس کے بتائے سے۔ آپ بتاتے تھے فلاں بوٹی فلاں مرض کے لیے، فلاں بوٹی فلاں مرض کے لیے، جو کہ ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کا درجہ طبیب سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ادریس علیہ السلام بطور طبیب مشہور نہیں ہوئے، بطور نبی مشہور ہیں۔ البتہ اسکلیپیوس بطور طبیب مشہور ہوا، لوگوں کا علاج کرتا تھا۔ لوگ دکھ درد کے مارے پریشان حال بیمار اسکلیپیوس کے پاس آتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ اسکلیپیوس وہ جڑی بوٹی ان کو کھلاتا، رب کائنات شفا عطا فرما دیتا۔ اس طرح اسکلیپیوس زمانہ میں بڑا مقبول ہو گیا تھا، لوگوں کے نظر میں بڑا محبوب ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کا علاج کرتا تھا اور لوگ اپنے دکھ درد لے کر اس کے پاس آتے تھے اور شفا یاب ہو کے جاتے تھے۔ اسکلیپیوس کے مر جانے کے بعد یہ تاریخ طب میں واقعات دیکھیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسکلیپیوس کے مر جانے کے بعد شیطان کے اغوا سے لوگوں نے اسکلیپیوس کے بت بنا کر مندروں میں رکھ رہی ہے، یعنی انہوں نے مکانات بنائے، اس پہ اسکلیپیوس کے بت کو رکھ دیا۔ اب کوئی بیمار آتا اسکلیپیوس کے بت کے سامنے، پجاری وہاں بیٹھا ہوتا، وہ کھڑا ہو کر اپنی مرض کا تذکرہ کرتا، میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے بخار ہے، میری ٹانگ میں درد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنے مرض کا ذکر کرتا۔ وہ پجاری اپنے انداز میں، اس زمانہ میں ابھی رسم الخط تو ایسا ایجاد نہیں ہوا تھا، اپنے انداز میں چند لکیریں کسی شے پہ لگا کر اپنی سمجھ کے لیے وہ اسکلیپیوس کے بنے ہوئے بت کی گردن میں ڈال دیتا۔ خواب میں رات کو شیطان آتا، شیطان آ کے بتاتا فلاں فلاں جڑی بوٹی اس کو دے دے، چنانچہ اس اٹھ کے جڑی بوٹی دے دیتا، مریض کو شفا ہو جاتی۔ لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ اسکلیپیوس کے بت شفا دیتے ہیں، بت پرستی شروع ہو گئی۔ اور یہ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے برکت نشان میں یہ چیز عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اسکلیپیوس کے بت جا بجا تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی، لوگ اس سے شفا مانگا کرتے تھے اور شیطان کے اغوا سے معاملات بہت حد تک گڑبڑ ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایسی قوم کی جانب مبعوث ہوئے تھے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام بظاہر طبیب تو نہیں تھے کہ لوگوں کا علاج کرتے، آپ ان لوگوں کو سمجھاتے تھے شفا اسکلیپیوس کے بت نہیں دیتے، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تم خالق کائنات کو مانو، مگر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔